بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم الائٹ اسکول المراج کیمپس سے اسلامیات اختیاری کے عنوان مرکب کو پڑھیں گے۔ آئیے مرکب کی تعریف دیکھتے ہیں کہ جو کم از کم دو کلمات سے مل کر بنے اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ مثلاً عبداللہ، عبد ایک کلمہ ہے اور اللہ دوسرا کلمہ، اللہ کا بندہ۔ ذہبہ یعنی گیا، خالدن خالد، خالد گیا۔ ذہبہ ایک کلمہ ہے اور خالدن دوسرا کلمہ ہے، تو یہ دونوں مل کر مرکب کہلاتے ہیں۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے، جس میں کوئی نقص یعنی خامی پائی جائے، جس سے کوئی بات مکمل سمجھ نہ آئے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثلا کتاب الولدی یعنی بچے کی کتاب، بستان جمیل خوبصورت باغ۔ ان دونوں کلمات سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے ہم اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور مرکب تام سے مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا جاء طارقن، طارق آیا۔ اللہ رحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب ناقص کی دو اقسام ہم یہاں پڑھیں گے۔ پہلی ہے مرکب اضافی، جو مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے۔ مضاف جس چیز کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ہم مثال دیکھیں گے تو یہ بات واضح ہوگی، جیسے کتاب الولدی۔ کتاب جو ہے وہ مضاف ہے کیونکہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے، ولدی یعنی بچے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، بچے کی کتاب۔ تو کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے اس لیے کتاب مضاف ہے، اور جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے یعنی ولدی، وہ مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح ابن یعنی بیٹا، خالدن خالد کا۔ ابن جس کو نسبت دی گئی ہے وہ مضاف ہے، اور خالدن جس کی طرف نسبت دی گئی ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کتاب الولدی، یہ مضاف یعنی کتاب، اور ولدی یعنی جو مضاف الیہ وہ بعد میں آ رہا ہے، جبکہ اردو میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ مضاف ہمیشہ نکرہ اور مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ مثال دے سکتے ہیں کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، اور الولدی میں الف لام اس کے معرفہ ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اور دوسری مثال میں ابن یعنی بیٹا معرفہ ہے، اور خالد جو کسی کا خاص نام ہو وہ معرفہ ہے۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ اب ہم مرکب اضافی کے تینوں پوائنٹس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم مرکب توصیفی کو دیکھتے ہیں۔ مرکب توصیفی وہ ہے جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے۔ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی کوئی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جیسے کہ اب مثال دیکھیں البیتو گھر، الواسیو کھلا گھر۔ تو گھر جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے یعنی موصوف پہلے آ رہا ہے، اور واسع یعنی اس کی صفت جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے۔ العبدو یعنی بندہ، صالحو نیک، نیک بندہ۔ تو اس میں موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے۔ اسی طرح نساؤن عابداتن۔ صفت اپنے موصوف کے ساتھ تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث ہونے میں، تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں، اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں پوری مطابقت رکھتی ہے۔ اس کی وضاحت ہم مثالوں سے کریں گے، جیسے البیت جو ہے وہ واحد ہے تو اس کی صفت بھی الواسع واحد ہے، جبکہ نساؤن عورتیں یہ جمع ہے تو عابداتن اس کی جو صفت ہے وہ بھی جمع ہے۔ اسی طرح نساؤن میں اگر نساء یعنی عورتوں کو کہتے ہیں تو یہ عورت کا لفظ یہ مؤنث ہے، موصوف مؤنث ہے، تو اس کی صفت جو ہے وہ بھی عابداتن یعنی مؤنث بیان کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ تو تا ہوتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح العبد، عبد مذکر ہے تو یہاں پہ اس کی صفت جو بیان کی جا رہی ہے وہ بھی مذکر ہے۔ اسی طرح تعریف و تنکیر کا مطلب ہے معرفہ یا نکرہ ہونا میں، تو عبد کے ساتھ الف لام کا اضافہ کر کے اس کو معرفہ شو کرایا گیا ہے۔ تو العبد اگر معرفہ ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ، صالح جو ہے اس کی صفت وہ بھی معرفہ ہے۔ اور اسی طرح اگر نساؤن جو ہے وہ نکرہ ہے تو عابداتن بھی نکرہ ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو مرکب کا عنوان اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسے پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔